آج 47ویں آیت سے شروع کرنے ہیں سورہ ابراہیم کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ یہ تلاوت ہو چکی ہے نا پہلے آخر تک نا؟ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور انہوں نے جو مکر کی طاقت تھی وہ سب مکر کر دیکھا۔ مکرہم مکرہم سے مراد ہے اپنا مکر، یعنی ان کے مکر کی جتنی بھی استطاعت تھی، جس حد تک ان کا مکر ان کو لے جا سکتا تھا اس حد تک مکر کر دیکھا۔ وعند اللہ مکرہم، اور ان کا مکر اللہ کی پکڑ کی طاقت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ عند اللہ کا مطلب ہے کہ خدا کی طاقت جو پکڑ کی ہے اور گھیرا کرنے کی، احاطہ کرنے کی طاقت، اس سے ان کا مکر باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اپنی حد استطاعت تک اس کو پہنچا دیں تب بھی خدا کی مکر کا احاطہ کرنے کی طاقت سے باہر نہیں جا سکتا۔ عندہم کا یہ مطلب ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، خواہ مکر اتنا طاقتور ہی کیوں نہ ہو کہ اسے پہاڑوں کو ٹلایا جا سکتا ہو، یعنی اتنا خطرناک مکر ہو کہ پہاڑوں کو ٹلا سکتے ہوں اس سے، تب بھی اصل میں ہے تزول منہ الجبال، پہاڑ ٹل جائیں، جس سے ٹلانے کی بجائے ٹلنے کے معنی ہیں۔ خواہ ان کا مکر ایسا خطرناک ہو کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ یہاں پہاڑ ٹل جائیں سے مراد ہے بڑی بڑی حکومتیں، کیونکہ قرآن کریم نے لفظ جبال کو حکومتوں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بڑی بڑی طاقتور قوموں، طاقتور حکومتوں کا ذکر الجبال کے لفظ میں ملتا ہے۔ تو اس کا یہ معنی پھر بنے گا کہ خواہ ان کا مکر ایسا خطرناک ہو کہ بڑی بڑی حکومتوں کو الٹا کے رکھ دے اور انقلاب برپا کر دے، تب بھی خدا کے خدا کے احاطے میں، یعنی اس کی علم اور اس کی پکڑ اور اس کے اقتدار کے احاطے ہی میں رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، بس یہ وہ خدا ہے، وہ پھر کیوں وعدہ خلافی کرے گا؟ فلا تحسبن کا مطلب ہے پھر تم ہرگز گمان کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیوں تمہیں وہم ہوگا؟ فلا تحسبن، ہرگز وہم نہ کرو، یہ خیال بھی نہ کرو کہ یہ خدا ہے جو اللہ، یہ مخلف وعدہ ہی، اپنے وعدے کو ٹال دے گا، ٹالنے والا، ٹال دے گا کی بجائے وعدہ ٹالنے والا ہو سکتا ہے۔ مخلف یا خلفہ نہیں ہے، یہ یخلف نہیں ہے، مخلف کا مطلب ہے ایسا خدا وعدہ ٹالنے والا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور وعدہ بھی کس سے؟ رسولہ، جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہو۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب، بزرگی والا اور انتقام کی طاقت رکھنے والا خدا ہے۔ ذو انتقام، انتقام والا، یعنی انتقام کی طاقت رکھنے والا خدا ہے۔ بس یہ جو آیت ہے لا تحسبن اللہ، یہ ان کے مکر کی حیثیت کو ننگا کر کے، بے حقیقت دکھا کر پھر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وجہ نہیں خلاف وعدہ کرنے کی۔ دنیا میں اکثر خلاف وعدہ وہ کرتے ہیں
جن کے اندر وعدہ پورا کرنے کی استطاعت نہ ہو، یا استطاعت ہو تو ارادہ بدل لیں کمینگی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اور پھر جب وعدہ رسولوں سے کیا گیا ہو اور وہ عزیز بھی ہے اور ذو انتقام بھی، تو رسولوں کا معاملہ نہیں رہتا، خود خدا کا معاملہ بن جاتا ہے. صرف وعدے کی بات نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں یہ اللہ تعالیٰ آپ یہ مزاج رکھتا ہے کہ جو بھی ظلم کرے اس سے انتقام لے. اور یہاں انتقام رسولوں پر ظلم کا انتقام ہے. بس اس سے مضمون اور کھل گیا کہ وہ لوگ جو فساد اور شرارت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خدا کے انبیاء پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے انتقام لینا خدا کی صفات میں داخل ہے. بس اگر وہ نہیں ٹلیں گے تو وہ لازماً انتقام لے گا. اور انتقام کیسے لے گا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ہو، وہ دن یا وہ دور جب کہ زمین کو ایک اور زمین میں تبدیل کر دیا جائے گا، والسماوات ہو، اور آسمانوں کو مختلف آسمانوں میں بدل دیا جائے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ اللہ کے حضور نکلیں گے جو صاحب جبروت ہے اور ایک واحد ہے اور صاحب جبروت ہے. تو یہ زمین و آسمان کا نقشہ بدلنا مراد ہے. یعنی نیا دور آئے گا، نیا نظام چلے گا، نہ وہ زمین رہے گی نہ وہ آسمان رہے گا. اس طرح خدا پھر تبدیلیاں لے کر آتا ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن تو مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا. سرابیلہم من قطران، ان کے لباس کول تار کے ہوں گے. وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ جزا دے ہر نفس کو اس کی جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب میں بہت تیز حساب کرنے والا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس سے آپ کو کیا چیز یاد آتی ہے؟ اس نقشے کو دیکھ کر کوئی ذہن کسی طرف جاتا ہے؟ ہاں، مومن صاحب کو جا رہا ہے کسی طرف، بتائیں. یہ جو موجودہ جو جنگ میں تباہیاں مچتی ہیں ان کی طرف بے شک جائے، لیکن نہیں نہیں مقررین فی الاسفاد، وہاں کہاں ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. مقررین فی الاسفاد جو ہے، یہ جو منظر ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر اس طرح پیش نہیں آتا، نظر کے سامنے اس طرح نہیں آتا. اور اس کے لیے الگ آیات ہیں بڑی عظیم الشان. ہر چیز کو فتح مکہ پہ تو نہیں لگایا جا سکتا. اسلام کے دور کی پیشگوئیاں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ازالہ عام میں ایک پیشگوئی فرمائی ہے ایک تمثیل کی صورت میں، وہ بین ہی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر معلوم ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ وقت جب کہ دن ڈھلنے کو ہوگا اور تھوڑا سا وقفہ رہ جائے گا اور لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ خدا نے کچھ نہیں کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑنے والے سپاہی آئیں گے، تمام مجرموں کو بلا استثناء زنجیروں سے باندھا جائے گا، ہر ایک کو سزا دی جائے گی. اور وہ دور ہے جو انقلاب کا دور ہے. وہ پورا کشف یا رویا جو بھی اس کی صورت تھی وہ پڑھ کے دیکھیں تو یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے تو ہمیشہ مجھے بلا استثناء پڑھتے ہوئے وہ یاد آ جاتا ہے. سرابیلہم من قطران سے مراد یہ ہے کہ ان کے سارا بدن ان کا غم اور نامرادی کی وجہ سے کالا ہو چکا ہوگا، اور ان کے چہروں کو آگ جھپٹے گی، آگ لپیٹ لے گی. تو وہ آگ جو موتو بغیظکم کی آگ ہوا کرتی ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تمثیل میں جس میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے، یہی الفاظ ہیں تاکہ ہر شریر کو اس کی شرارت کی سزا دی جائے.
اب یاد آیا کہ نہیں آپ کو؟ نہیں محمود صاحب نہیں، مجھے یاد نہیں وہ یاد ہی نہیں، وہ تو بڑا اہم ہے، اس کے متعلق میں نے ایک دفعہ جلسے کی تقریر میں بھی ذکر کیا تھا. ہاں ہے ہاں پکی بات. وہ لے کے آنا اگلی دفعہ یہاں پڑھ کے سنائیں گے پورا. ان آیات کے ساتھ وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کس طرح تفصیل کے ساتھ یہ منطبق ہوتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کو آپ تمثیل کہہ رہے ہیں اور پیشگوئی ہے. کہتے ہیں ایک تمثیل کی صورت میں پیشگوئی بیان کر رہا ہوں، یہ ضرور پوری ہوگی. اور اس میں پہلا حصہ اس کا نامرادی مایوسی کا نظر آتا ہے. دن گزر گیا پورا، لوگ اپنی زیادتیوں میں بڑھتے چلے گئے، شریر شرارتیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بن رہا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا. اس کا میں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ صدی ڈوب رہی ہے. اس لیے میں نے یہاں اس کا ذکر تفصیل سے ذکر کیا تھا، وہاں یہ کہا تھا کہ دو امکانات ہیں. یہ احمدیت کی جو ہجری صدی پوری ہوئی ہے اس موقع پر میں نے اس کا بیان کیا تھا کہ دو امکانات ہیں. اگر تو اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہجرت والی صدی کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ اب پوری ہونے والی ہے، اور ایک وہ صدی ہے جو مسیح موعود کی صدی بحیثیت مسیح کے مشابہ ہونے کے ہے، اور وہ صدی پھر عیسوی صدی ہوگی. اگر عیسوی صدی ہو تو پھر اور انتظار کرنا ہوگا، اور یہ صدی ڈوبے گی نہیں، یعنی اس صدی کا سورج نہیں ڈوبے گا جب تک احمدیت کے حق میں کوئی عظیم الشان نشان ظاہر نہیں ہو جائے گا. اس حوالے سے میں نے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویا نہیں تھا بلکہ ایک تمثیل، ایک پیشگوئی تھی، اس کے حوالے سے بات کی تھی. یہ آیتیں جب میں پڑھتا ہوں تو وہی نقشہ نظر آتا ہے، اور یہ الہام بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہو چکا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات للہ الواحد القہار. وبرزوا للہ الواحد القہار. اب 96 سال جو ہے، یہ صدی کا آخری حصہ جو ہے وہ الٹ تو گیا ہے. 95 کے بعد میرا خیال تھا کہ آخری لمحات کا نصف پورا ہو جاتا ہے. اگر ایک ساتھ لیں پورے 10 سال کو، سمجھیں، تو پھر وہ الٹ گیا ہے. اب کتنا اور الٹنا ہے جب یہ بات شروع ہوگی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند سالوں کے اندر یہ ضرور بات پوری ہو جائے گی. ھذا بلاغ للناس ہے، یہ ایک پیغام ہے جو لوگوں تک جس کا پہنچانا ہے، لوگوں پر گویا حجت تمام کرنے والا ایک پیغام ہے. وَلِيُنذِرُوا، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. وَلِيُنذِرُوا، تاکہ وہ ڈرائے جائیں، بہی، اس پیغام کے ذریعے. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ صرف اللہ ہی ہے جو واحد معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ صاحب عقل لوگ نصیحت پکڑیں. یہ سارا توحید کا مضمون واحد القہار والا وہی اپنے منطقی نقطہ عروج کو پہنچ رہا ہے. یہ باتیں ہوں گی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بادشاہی صرف ایک خدا کی ہے، اور وہی آخر پہ غالب آئے گا. توحید کا قیام ہوگا اور صاحب عقل لوگ نصیحت پکڑیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرهم یاکلوا ویتمتعوا
وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں. یہ آیات ہیں، ایک آیات الکتاب، کتاب کی آیات ہیں. وہ قرآن مبین اور قرآن کھلے کھلے قرآن کی آیات ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہیں گے. یودو میں نے بہت چاہنا، محبت کرنا کسی چیز سے یا گہری خواہش رکھنا. بس بسا اوقات ایسے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ دو باتیں الگ الگ کیوں بیان ہوئی ہیں؟ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. محمد صاحب کیا وجہ ہے؟ قمر صاحب آپ بتائیں. کتاب کے لفظ میں احکامات
ٹھیک ہے، اور قرآن مبین ایسے قصص سے پڑھے جانا. یہاں جو لفظ کتاب آیا ہے یہ تقدیر کے جاری اور قطعی تقدیر کے تعلق میں ہے، جس کی آگے باتیں آئیں گی. کیونکہ بعض انبیاء کے مخالفین کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، ایسی کتاب ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں شریعت کے نزول سے زیادہ کسی قضاء و قدر کی قطعیت کا ذکر زیادہ معلوم ہوتا ہے الکتاب میں. وہ قرآن مبین اور ایسی پیشگوئیاں جن کا ان کے انجام سے تعلق ہے وہ بار بار پڑھی جائیں گی اور کھلی کھلی ہوں گی، اس میں کوئی کسی قسم کا اخفاء نہیں رہے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام جو معنی ہے کتاب کا اور قرآن کا، اس صورت کے مضامین سے تعلق رکھنے والا یہ معنی زیادہ یہاں چسپاں ہوتا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بسا اوقات یہ کفار یہ خواہش کریں گے، چاہیں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ کیسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ جب مار پڑ رہی ہو ان کو. ظاہر بات ہے کہ وہ خوشخبریاں جو آنے والی ہیں ان کا ایک طریقے، ایک ان کے بیان کا ایک طریق ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ کئی بار، ایک دفعہ نہیں، بار بار کفار یہ چاہیں گے کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ہمیں یہ ذلت کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان فتوحات میں شریک ہوتے اور ان کے ساتھ مل کے فتح کے شادیانے بجاتے. بس اس میں پیشگوئیاں ہیں آئندہ کی فتوحات کی. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. صاف پتہ لگ رہا ہے اس آیت سے کہ موجودہ حالت میں یہ وقت نہیں ہے، آئندہ آنے کی پیشگوئی ہے. کیونکہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دے، کھائیں پئیں، ویتمتعوا اور عارضی فائدوں سے ایسے عیش کریں. ویلہہم الامل، اور امید انہیں غافل رکھے. تو جو امید سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں اور غلط تمناؤں کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں ہم ہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہ یہ کیسے خواہش کر سکتے ہیں کاش وہ مسلمان ہوتے. فسوف یعلمون. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ آئندہ ظاہر ہونے والی ہے. ان کو اپنی ان امیدوں کے باطل ہونے کا احساس اس وقت ہوگا جب کہ خدا کی وہ تقدیر ظاہر ہوگی جس کا ذکر پہلے گزرا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم. اب دیکھ لیں کتاب سے کیا مراد ہے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے کبھی کوئی بستی ہلاک نہیں کی، یعنی بس اہل بستی کو، کچھ کسی دور کے رہنے والوں کو، کسی علاقے کے رہنے والوں کو برباد نہیں کیا. الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ تھا جو لکھا ہوا تھا پہلے سے. ہر بستی کے لیے اس پہلو سے ایک الگ الگ کتاب ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ پہلے سے مقدر ہے جس کا پورا ہونا لازم ہے. تو فرمایا ہر بستی کے لیے الکتاب کے کوئی ابواب ہیں، اس کے بعض کتاب کے حصے اس بستی پہ پورا اترتے ہیں، بعض اس بستی پر اترتے ہیں، مگر اس کا مضمون پہلے سے طے شدہ ہے. ما تسبق من امت اجلہا. پس جب ایک قوم کے اجل آ جائے، یعنی اس کے آخری مدت پہنچ جائے، ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت بھی، کوئی قوم بھی اپنی اجل سے کو نہ پہلے لا سکتی ہے نہ پرے دھکیل سکتی ہے. یعنی اجل مسمى ایک ایسا قطعی فیصلہ شدہ وقت ہے جسے نہ پہلے لایا جا سکتا ہے نہ بعد میں دھکیلا جا سکتا ہے. بس مومنوں کی خواہ کتنی ہی خواہش ہو کہ جلد یہ تقدیر ظاہر ہو، کچھ نہیں پیش جا سکتی. کوئی قوم اس میں دخل نہیں رکھتی کہ خدا کی وہ تقدیر جو طے شدہ ہے، نپی تلی ہے،
اس کو اپنے وقت سے یا پہلے لے آئے یا آ جائے تو اسے دھکیل کر تاخیر میں ڈال دے۔ یہ باتیں سننے کے بعد رد عمل ان لوگوں کا کیا ہے؟ وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا جا رہا ہے تو بالکل پاگل ہے۔ یہ حالات ہیں کوئی ایسی باتیں کرنے کے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تم بھی حسرتیں کرو گے، اتنی عظیم شان فتوحات ہوں گی، تمہارا وقت آئے گا، ٹالا نہیں جا سکے گا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ان کا رد عمل یہ ہے انک لمجنون، تو ضرور پاگل ہے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ، اچھا اگر یہی بات ہے تو فرشتے لا کے تو دکھا، تو لاتا کیوں نہیں فرشتے ہمارے اوپر؟ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ما ننزل الملائکہ، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ اتارا کرتا ہے۔ یعنی فرشتوں کا اترنا لوگوں کی بے قراریوں، لوگوں کی جھوٹی شیخیوں، لوگوں کے طعن و تشنیع اور مومنوں کے اگر وہ بے صبری دکھائیں تو بے صبری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ الحق کا مضمون ہے، ایک طے شدہ سچائی ہے، اور اس کا لوگوں کی آرزوؤں سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو ہم فرشتے اتارتے تو ضرور ہیں، مگر اپنے فیصلے کے مطابق جو حق پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ وما کانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے آ جاتے ہیں وہ حق ظاہر ہو جاتا ہے جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، تو پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے۔ انا نحن نزلنا الذکر، وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تعین کیا گیا تھا الذی نزل علیہ الذکر، آپ کا ذکر کر کے کہ جس پر ذکر اتارا جا رہا ہے یہ پاگل ہے۔ اس کا جواب ہے انا نحن نزلنا الذکر، ذکر ہم نے اتارا ہے، تو ہم پاگلوں پر تو ذکر نہیں اتارا کرتے، اور جب اتارتے ہیں تو اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے پہلے بھی تو ایسے گروہوں کی طرف رسول بھیجے تھے، شیع الاولین، اول پہلے گزرے ہوئے گروہوں کی طرف، من قبل کا، تجھ سے پہلے بھی تو رسول بھیجے تھے۔ وما یاتیہم من رسول، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی طرف کوئی رسول آئے مگر ہمیشہ وہ اس سے استہزاء کرتے رہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی طرف رسول آئے ہوں مگر ہمیشہ وہ بہی یستہزئون، اس سے تمسخر کرتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے دل میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ رجحان داخل کر دیتے ہیں کہ تم کرو جو کرنا ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور جو پہلوں کی سنت ہے ان کا کیا حال کیا گیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا تھا، وہ ان کے سامنے ہے، گزر چکی ہے وہ۔ اور سنت الاولین سے مراد پہلوں کے دور کی عبرت بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے دور کا وہ، مگر سنت سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی ایسی تقدیر کا جاری کرنا ہے جو مخالفین کے حق میں بری سنت بنتی ہے اور رسولوں کے حق میں ایک اچھی سنت بنتی ہے۔ بس اس پہلو سے عبرت کا ترجمہ کرنا بھی بے جا نہیں کہ پہلے لوگوں کی عبرت کا دور زمانہ تمہارے سامنے گزر چکا ہے، تم ان کے حالات سے عبرت پا سکتے ہو، اور وہ ایک ایسی ہلاکت تھی ان کی جو ٹل نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو سنت فرمایا گیا، اور ایک ایسی ہلاکت تھی جو اس صورتحال میں پہلے بھی ہمیشہ اسی طرح ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے آتی رہی۔ تو سنت میں یہ سارے مضامین ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ
فضلوا فیہ یارجون، اور یہ جو کہتے ہیں فرشتے اتارو اور پھر ہم ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں، باب آسمان کو کھول دیں، فضلوا فیہ یارجون، اور وہ اس میں پھر چڑھنے لگ جائیں اوپر، اگر یہ طاقت بھی ان کو بخشیں، لقالوا انما سکرت ابصارنا، وہ کہیں گے یہی کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، ہم تو ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے، مانیں گے پھر بھی نہیں، خدا کی طرف نہیں لے کے جائیں گے اس اعجاز کو، بلکہ انبیاء کی طرف سے ہوشیاریوں چلاکیوں کی طرف منسوب کریں گے۔ جہاں تک آسمان کے دروازے کھلنے کا تعلق ہے، اس مضمون کو ایک اور رنگ میں اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آسمان میں بہت سی منازل ہیں ستاروں کی، جو ان کی مینشنز ہیں، اکٹھے ستاروں کے گروہ بعض جگہ رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں پرکشش بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اسے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے بچایا ہے۔ اب رجیم کا لفظ جو ہے وہ رجم کے فاعلی معنوں میں بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا ہے نا؟ اس موقع پر میرا رجحان ہے اس شیطان، یہ ترجمہ کرنا کہ وہ شیطان جو شعلے بن کے لپکتا ہے، یعنی آسمان پہ جو شہب ثاقب ہیں اگر ظاہری معنی کیا جائے، اور جو بڑے بڑے میٹیورز وغیرہ گرتے ہیں اور آگ کے شعلے ان کے پیچھے دکھائی دیتے ہیں، فرمایا ہے ان ستاروں کے جھرمٹ کو جن کا ذکر کیا گیا ہے، ہم نے ہر قسم کے آسمانی حادثات سے بچایا ہوا ہے۔ وہ شیطان، یہاں شیطان آگ سے بنا ہوا ہے نا شیطان، تو شیطان کا لفظ قرآن کریم میں جیسا جن کا لفظ ہے بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، صرف وہ نفس کے شیطان کی بات نہیں، اور بھی بہت سے شیاطین ہیں۔ تو وہ شیطان جو پتھراؤ کرتے ہیں ان پر، کیا کہتے ہیں، اجرام فلکی پر، ان سے بچانے کا خدا نے بھی انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن اگر اس کا معنی روحانی معنی لیے جائیں تو پھر کچھ روحانی کچھ مادی اکٹھے معنی یہ بنتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں پر انسانوں کی نظر ہے اور بہت دلکشی ہے اس میں، اور ان کے دل میں کریت پیدا ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں یہ کیا چیز ہے، وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ بس یہ تھا وہ مضمون جو میں کہہ رہا تھا کہ دروازوں کے ذکر میں ایک اور ملتا جلتا مضمون شروع ہوا ہے کہ در کھولے بھی جاتے ہیں، مگر علم کے ذریعے آسمان کے در کھولے جاتے ہیں، اور آسمان کے در کھولنے کی طبی تمنا لوگوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ بہت خوبصورت مناظر بلندی پر دکھائی دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح ان میں داخل ہو سکیں، ان تک پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظناہا من کل شیطان رجیم، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے جو خدا کی خاطر جستجو نہیں کرتے بلکہ اپنی بڑائی کی خاطر، اپنی سربلندی کی خاطر ان جگہوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے ان کو بچا رکھا ہے ان معنوں میں کہ ان کی ان کوششوں کو جسمانی لحاظ سے رد کر دیا جائے گا۔ الا من استرق السمع، ہاں ریڈیائی پیغامات اور لہروں کے ذریعے جو کچھ ان تک پہنچتا ہے علم، وہ مستثنیٰ ہے۔ اسے چھوڑ کر یہ جب بھی وہاں جانے کی کوشش کریں گے، اتبعہ شہاب مبین، کھلا کھلا ایک شعلہ ان پر لپکے گا، ان کے پیچھے چلے گا تاکہ ان کو بھسم کر دے۔ یہی وہ
ظاہری آج کل کے دور میں ظاہری طور پر پورے ہونے والی پیشگوئی ہے، جس میں جتنے بھی سفر کیے جاتے ہیں اس میں شعلوں سے بچنے کے لیے ایک ایسے خول میں سفر کیے جاتے ہیں جو ہر قسم کے شعلوں کے خطرات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہری نقشہ ایک بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ وہ آپ شعلوں پر سفر کرتا ہے چونکہ راکٹ، اس لیے اس کے پیچھے آپ کو ہمیشہ فاتبہ شہاب مبین، ایک کھلا کھلا روشن شعلہ اس کی گویا پیروی کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ ظاہری نظارہ بالکل صاف ہر راکٹ کی دفعہ دکھائی دیتا ہے۔ بس اس طرح کا سما فاتبہ شہاب مبین میں یہ نقشہ بھی راکٹ کا اور کائنات کے مخفی رازوں کی جستجو کا ہمیں اس دور میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو وہ کچھ سنتے ہیں، کچھ آوازوں سے معلوم کرتے ہیں، ریڈیائی لہروں کو کمپیوٹرائز کرتے ہیں، اس کے ذریعے جو کچھ معلوم کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور جب وہ یہ سفر کرتے ہیں تو پیچھے ایک آگ کا لمبا سا شعلہ گویا یوں لگتا ہے ان کے پیچھے پیچھے لپک رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، اس حد تک رسائی ہے، مگر جسمانی طور پر ان کے لیے ناممکن ہے کہ ان بلند و بالا کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، برج کہتے ہیں، ستاروں کی منازل تک پہنچ سکیں، جو ستاروں کی جھرمٹ ہیں ان تک پہنچ سکیں۔ ہاں زمین میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی ہے، وہ یہاں رہیں، جو مرضی کریں، دوڑے پھریں۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، مگر طرز بیان یہ نہیں ہے کہ زمین کو بچھا دیا، فرمایا والارض، اور زمین اسے تو ہم نے بچھا دیا ہے، یعنی آسمان کے مقابل پر زمین کی باتیں کرتے ہو، والارض زمین کا پوچھتے ہو، مددناہا ہم نے اسے بچھا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیہ، اور اس میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں، یعنی جگہ جگہ پہاڑ ڈال دیے ہیں زمین میں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر قسم کے متناسب چیزیں پیدا فرما دی ہیں۔ کس ذریعے سے؟ انبتنا فیہا، اگا کر، جو زمین سے نباتات کی صورت میں اگنے والی متناسب چیزیں ہیں وہ پیدا فرما دی ہیں۔ تو آسمان سے پانی اتر کر اس زمین پر آتا ہے جو برابر کر دی گئی ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے ساری نعمتیں یہاں مہیا ہو گئی ہیں، اس لیے آسمان پر نہ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے ہم نے اس میں زندہ رہنے کے ہر قسم کے سامان مہیا فرما دیے ہیں، اور ان کے بھی وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہر اس چیز کے بھی جس کے تم رازق نہیں ہو بلکہ اللہ رازق ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے مَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ ہم ہی ہیں جو ان کو رزق پہنچاتے ہیں، تم نہیں پہنچاتے۔ یہ حیرت انگیز مضمون ہے جو کائنات میں دکھائی دے رہا ہے، اور آنکھیں کھولے آدمی تو پتہ چلتا ہے۔ رات کو کبھی دفعہ نماز پڑھتے وقت سامنے ایک کیڑا چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، رینگتا ہوا، بالکل بے عقل بے شعور، پتہ نہیں کس اندھیرے کونے میں چھپا ہوا تھا، روشنی دیکھی تو نکل آیا۔ اور مسجد میں بھی بعض دفعہ وہاں سامنے محراب میں ایک کیڑا نکلتا ہے رینگتا ہوا۔ اب اس کو کیا پتہ کہ میں نے کہاں جانا ہے، کہاں واپس آنا ہے، اور اس کی خوراک کیا ہے۔ اور اس جگہ صاف ستھری مسجد میں جہاں مبارک صاحب جھاڑو پھیرتے رہتے ہیں، اس کیڑے کے لیے کیا پڑا ہوا ہے جس سے وہ زندہ، مگر ہے صحیح۔ میں نے بارہا دیکھا ہے وہ نسل وہاں سے مٹی نہیں، وہ پہلے مر گئے ہوں گے تو اور آ گئے ہیں، مگر وہی چیز بالکل محراب میں سے نکلتی ہے اور تھوڑا سا پھر کے پھر کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی رزق ہے۔ روزانہ چڑیاں اٹھتی ہیں، پرندے ہر قسم کے، کوے اور دوسرے پرندے اور پدیاں، سب ہم سیر پہ جاتے ہیں تو سارے اتر کے زمین پہ پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا وہاں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرا رزق کہاں ہے، اس کا رکھا ہوا ہے۔
آخر زندہ ہیں، پرورش پا رہے ہیں، نشو و نما پا رہے ہیں، کہاں سے بنتا ہے وہ رزق؟ کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ جو لکڑہارا ہے وہ کٹ 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 کرتا ہے درختوں پر، ایسے درختوں پر جو قریباً مر چکے ہیں، ان کے اندر وہ ٹک ٹک کر رہا ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر میرا رزق ہے. اور وہ کیڑے جو اس کھائی ہوئی لکڑی کے اندر پلتے ہیں وہ ٹک ٹک سے گھبرا کے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک دم ان کو دبوچ لیتا ہے. اب اس لکڑہارے کو یہ کس نے سکھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لستم بہ برازقین لستم لہو برازقین، کہ تم بیوقوف ہو، تم سمجھتے ہو کہ انسان کے بغیر رزق کا نظام چل نہیں رہا، تو بڑی کوششوں سے اپنے لیے کر رہے ہو. ٹھیک ہے، مگر ان کے لیے کون کر رہا ہے جن کی تعداد تم سے کروڑوں گنا زیادہ ہے، اور کوئی ان کو وہ استطاعت نہیں بخشی گئی جو تمہیں عقل و فکرت کی استطاعت بخشی گئی ہے، جس میں تم جو نظام زندگی ہے اس کو اس کے مطابق قدرت کو ڈھال رہے ہو. یہ ان لوگوں میں یہ طاقت نہیں ہے. یہ دو الگ الگ نظام معیشت ہیں. ایک میں آپ قدرت کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈھال کر اپنی مرضی کے مقاصد اپنی محنتوں سے حاصل کرتے ہیں، جیسے کاشت کرنا ہے، جیسے درخت پھلدار درخت لگانا ہے اور ہر قسم کی فصلیں اگانا ہے، ان کی دیکھ بھال اور پرواہ کے دوسرے کام کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں جانور نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے مقابل پر بھاری اکثریت میں ہیں، اور وہ اتنی دیر سے ہیں کہ ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں پا سکتے. ہم تو زمانے کے آخر پہ پیدا ہوئے ہیں. آخری چند اگر 24 گھنٹے کا زمانہ گزرا ہو تو آخری سیکنڈ میں ہم کسی وقت ظاہر ہوئے بحیثیت انسان. تو وہاں تک زندگی پہنچی کیسے تھی؟ اگر ان کو رزق انسان دیتا تھا. تو اگر موجودہ پر نظر رکھیں تب بھی لستم لہو برازقین کا مضمون حیرت انگیز صفائی سے ابھرتا ہے، اور اگر ماضی کو دیکھیں تو پھر تو بالکل ہی صاف ہو جاتا قصہ. ایسا زمانہ نہیں آیا تھا کہ تو انسان شے مذکورہ ہی نہیں تھا. حل حین من الدہر لم یکن شیئا حل تعالی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی؟ مطلب ہے ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اپنے تخلیق کے ایسے مراحل میں تھا کہ بحیثیت انسان وہ مذکور نہیں ہو سکتا تھا. نبات کا دور میں سے گزرے، ہم انبتکم نباتا، اللہ تعالیٰ نے نبات کے طور پر تمہیں اگایا تھا، بطور انسان تو مذکور تھا ہی نہیں. ایسے تمام ادوار میں جو ہماری زندگی کے انسانی زندگی کے مکمل دور کے مقابل پر اس سے بھی زیادہ لمبے ہیں، جیسے 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ کے ایک حصے کے مقابل پر باقی 23 گھنٹے اور 49 منٹ اور 59 منٹ اور 59 سیکنڈز کا جو دور ہے وہ نسبت اس سے بھی کم ہمیں یہاں نسبت حاصل ہے. تو رزق کا نظام بھی ایک حیرت انگیز چیز ہے، اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے. اب اس کو پوری سائنس بنا دیا گیا ہے، اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں، کہ حیرت انگیز نظام ہے جس میں جو معدنیات بھی ایک اثر اس میں شامل ہیں، اس میں ایک کردار دکھا رہی ہیں، پانی، خاک، آب، سب کچھ، ہوا وغیرہ، اور اس کے علاوہ جانور یہ ایک دوسرے کے رزق میں مددگار ہیں. اور اس توازن کو جہاں بھی بگاڑیں گے وہاں کسی نہ کسی اسپیشیز کے لیے بھوکے مرنے کے احتمالات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ توازن ہے جس پر یہ سب نظام قائم ہے. جو ویسٹ پروڈکٹ ہے ایک جانور کی، وہ دوسرے کے لیے ایک نعمت اور ایک غذا ہے. انسان کی ویسٹ پروڈکٹ اس کے سبزیوں کے لیے، اس کی سبزیوں کے لیے، اس کے پھلوں کے لیے ایک غذا بن جاتی ہے. تو نتھنگ از ویسٹ.
یہ ہے رزق کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. ایک ایک ذرہ ریسائیکل ہو رہا ہے، اور وہ جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ فضا کی آلودگی ہو جائے گی، وہ خدا کے نظام میں نہیں ہے. اب یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. انسان کا جو پیدا کردہ نظام رزق ہے، یعنی اپنے لیے جو کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بڑا انحصار انڈسٹری پہ ہے، اور اس کا ویسٹ پروڈکٹ سنبھالنا ایک عذاب بن گیا ہے. ناممکن ہو گیا انسان کے لیے کہ اس کے ویسٹ پروڈکٹ کو اس طرح کہیں دفنا دے کہ وہ فضا کی آلودگی کا موجب نہ بنے، لیکن بن رہا ہے. تو خدا کا رزق کا نظام ایسا ہے جو ہر قسم کے ایسے خطرے سے کلیتاً پاک ہے. 1 ارب سال سے جاری ہے اور آج تک آلودگی نہیں ہوئی، اور انسان نے پچھلے 100-200 سال میں جو کچھ کارستانیاں کی ہیں، ساری فضا آلودہ کر دی ہے. تو اگر انسان کھلاتا ہے ان جانوروں کو بھی، تو جتنے کارخانے چاہیے تھے وہ تو زمین اور آسمان زہر سے بھر جاتے، زندہ رہنا ویسے ہی ناممکن ہو جاتا. تو جہاں خدا تعالیٰ سوال اٹھاتا ہے ایسے ہلکے ہلکے، ان پر ٹھہر جانا چاہیے، پوز کرنا چاہیے. جیسے خوبصورت مناظر کو تیزی سے گزرتے ہوئے نہیں آپ دیکھ سکتے، کئی موڑوں پر ٹھہرنا پڑتا ہے، وہاں دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایسی ہی ایک آیت ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کے بہت سے سامان پیدا کیے، اور ان کے لیے بھی، اس کے لیے بھی جس کا مَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم اس کو رزق دینے والے نہیں ہو. یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی دراصل تم نہیں دے رہے. اگر ہم اس کے سامان نہ کریں یا کسی وقت کچھ ہاتھ کھینچنے کی کوشش کریں یا کھینچنے کا فیصلہ کریں، تو تم اپنے رزق پر بھی قادر نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور اپنی تاریخ پر نظر ڈالو، تمہاری بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو ہم نے ہمیشہ اس طرح پورا کیا ہے کہ وہ خزانے موجود تھے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے. جب ضرورت بڑھی خزائن تھے، مگر ہم نے قدر معلوم کے مطابق انہیں اتارا. وہ مان و نزل، ہم ہرگز ان کو نہیں اتارتے الا بقدر معلوم، مگر ایک معین اندازے اور ضرورت کے مطابق. اتنا ہی دیتے ہیں تمہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اب تم سنبھال سکتے ہو. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. اور ہم نے لڑی ہوئی ہواؤں کو بھیجا. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور اس سے ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. اسقا کا جو لفظ ہے یہ تو عموماً گھاٹ پر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ سقا. حضرت موسیٰ جب وہ پانی پلانے لگے تھے تو کیا لفظ استعمال ہوئے وہاں؟ یہی تھا سقا یا کوئی اور لفظ تھا؟ سقا، وہی سقا کا لفظ ہے نا. عام طور پر ڈکشنریوں میں لفظ سقا کے تابع مویشیوں کو ان کے گھاٹ پر پانی پلانے کے معنی بیان ہوئے ہیں. تو اسقیناکموہ، ہم نے تمہیں اس سے پانی پلایا. مراد یہ نہیں کہ مویشیوں کی طرح ہانک کر، بلکہ ایک یہ معنی ہے کہ تمام بنی زندگی کو ہر قسم کے لیے پانی پلانے کے سامان فرمائے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور تم اے مخاطبین اسے جمع کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے. یہی مضمون پہلے میں نے بیان کیا نا، اس کے اندر شامل ہے پہلی باتوں میں کہ جو رزق تم سمجھتے ہو تم کما رہے ہو، تم نہیں کما رہے. یہ اللہ دے رہا ہے تو تم کر رہے ہو، جو دیتا ہے اس کو بھی سنبھال نہیں سکتے اور اپنی ضرورت کے لیے جمع نہیں کر سکتے. اب پانی کو انسان جمع کرتا ہے بظاہر، لیکن اگر پانی برسنا بند ہو جائے تو پھر کبھی کوئی انسان جمع نہیں کر. بڑی سے بڑی دنیا کی طاقت بھی اپنی ضرورت کے لیے پانی جمع نہیں کر سکتی. چند دن خشکی آ جائے، خشک سالی ہو، یا خشک سالی تو خیر لمبا دور ہے، چند دن بھی بارش نہ برسے
تو یہ باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اخباروں میں کہ اب پانی کا کیا بنے گا، وہ اتھارٹی کیا کرے گی، اور پہلے زمانوں میں کب ایسا ہوا تھا، پھر ہم نے کیا کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ لندن کی سے نکلنے والی بدروائیں جن میں انسانی گند بہتا ہے اس کو صاف سوف کر کے واپس دریائے ٹیمز میں ڈال دیں، ان کے پاس اور کوئی علاج نہیں۔ اور وہ جو گندگی ہے وہ ایسی ہے کہ یورپ کے ممالک میں شاید وہ کبھی بھی پاس نہ ہو سکے، مگر یہ بیچارے مجبور ہیں، مرتا کیا نہ کرتا، یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پانی نہ برسے، اور کچھ دیر کے بعد وہ بھی سوکھ جاتا ہے، ٹیمز کا پانی بھی نیچے ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں کر سکتے، پھر سوچتے ہیں اب ہم کیا کریں، کہاں سے پانی لائیں، اور اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے، وہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہی بیان فرما رہا ہے، تم تو اس کو جمع کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، کجا یہ کہ اس کو سمندروں سے اٹھاؤ اور پہاڑوں پہ برساؤ اور پھر جاری پانی کی صورت میں ایک صاف شفاف آلودگی سے پاک پانی کی صورت میں اسے حاصل کرو، تم تو اس کو جمع کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، یعنی زندگی اور موت کا نظام معیشت سے جو تعلق رکھتا ہے یہ سارا ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، پھر تم چند دن رہ کر جب گزر جاتے ہو تو یہ ہماری زمین ہمارے ہاتھ ہی میں آتی ہے، تو ہمارے پاس ہی پھر اس کا ورثہ چھوڑ جاتے ہو کہ ہم اصل مالک ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور ہم تم میں سے ہر اس شخص کو جانتے ہیں یا ان لوگوں کو جانتے ہیں جو بعض چیزوں کو پہلے لانا چاہتے ہیں۔ استقدمہ کا ایک ہے سبقت لے جانا، ایک معنی، اور ایک معنی ہے کسی چیز کو پہلے لانے کی کوشش کرنا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ان کو بھی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یا ذرا ٹالنا چاہتے ہیں باتوں کو، ان سب کا حال ہم پر روشن ہے، ہم جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے کہ جب خدا کی تقدیریں ظاہر ہوں تو نہ استقدام کام آتا ہے، نہ کیا کہیں گے اس سے کیا بنے گا ورب، مستاخرین استخار ہوگا، جی استخار استخار ہوگا، جی، نہ استقدام کام آ سکتا ہے نہ استخار کام آ سکتا ہے۔ نحن نوحی و نمید کے ساتھ یہ مضمون ہے، اس لیے میں نے یہ ترجمہ اس کا نمایاں کیا، ورنہ عام طور پر تو ترجمہ یہی ملے گا سبقت لے جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، مگر اگر یہ ترجمہ کریں یہ جو ممکن ہے اس کا بھی کوئی تعلق نکل آئے گا تو پھر یہ آیت جو ہے اس سے بے تعلق دکھائی دینے لگتی ہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، تمہاری زندگیوں اور موت کے اوپر بھی تمہیں ذرہ بھر اختیار نہیں ہے، یہ تقدیریں جو ہیں نہ ان کو تم پہلے لا سکتے ہو نہ بعد میں کر سکتے ہو۔ جب کسی کے ہاں خدا تعالیٰ زندگی دینے کا فیصلہ فرمائے گا، اولاد کا فیصلہ کرے گا، اس سے پہلے کھینچ کر کوئی لا نہیں سکتا، اور کسی کی زندگی کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا کہ اس کے نہ ہو، اور موت کے متعلق بھی انسان کا کوئی بس نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ ان ربک ہوا یاشرہم میں مستقدمین اور مستاخرین کا یہی معنی ہے جو زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ تم اپنی موت اور زندگی پر تو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، یہ ٹال نہیں سکتے ان باتوں کو، نہ جلدی لا سکتے ہو۔ اللہ کا کام ہے، تمہارے رب کا کام ہے کہ پھر آخر تمہیں وہ اکٹھا کر دے یا اکٹھا کر دے گا۔ انہ حکیم علیم، وہ بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ جتنے نظام گزرے ہیں ان کا گہرا تعلق علم اور حکمت سے ہے، اس کے بغیر اتنا عظیم الشان نظام کائنات، بلکہ اس زمین کا
نظام کہنا چاہیے، یہ بنانا اور اس کو مینٹین کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اب اتنا وقت رہ گیا کہ 2-3 آیتیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پہلا مضمون گزر رہا ہے اس میں صرف ہمارے حال کا ذکر نہیں چل رہا، ہمارے ماضی کا بھی ذکر ہے، اور بہت لمبا دور ہے جس میں انسان زندگی کی پرورش فرمائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آغاز آفرینش کی طرف لے جاتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ۔ جب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے رزق پر اپنی کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتے، ان لوگوں کی تم نے کیا فکر کرنی ہے؟ تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ تم جب صلصال سے بنائے گئے تھے، ایک کیچڑ، سڑے ہوئے کیچڑ کی سوکھی ہوئی ٹھیکری سے، جس میں کھنکھنانے کی طاقت تھی، وہ وقت ہے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ مقصود تھا انسان، لیکن پہلی حالت تمہاری آغاز میں یہ تھی، اس سے ترقی کر کے تم انسان بنے ہو۔ تو اس میں حکمت اور علم کی کتنی ضرورت ہوگی اب اندازہ کر لیں آپ، بلکہ اندازہ نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ اب یہی وہ آیت ہے جس کے متعلق میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اور اب میری تحقیق جو ہے خدا کے فضل سے مکمل ان معنوں میں ہو چکی ہے کہ قطعی ثبوت سائنسدانوں کے مہیا ہو گئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی لازماً خشک ٹھیکریوں کی سٹیج سے گزری ہے۔ ناممکن تھا کہ اس سٹیج سے گزرے بغیر انسانی زندگی کے کسی دور کا آغاز ہو سکتا۔ ابھی کل ہی کسی نے مجھے ایک مضمون نئے سائنسی رسالے میں چھپا ہوا بھیجا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی سے زندگی کے پیدا ہونے کا فالس تصور غلط ثابت ہو گیا ہے، اور انسان خشک ٹھیکری پر بنایا گیا ہے، یعنی زندگی کا آغاز وہاں کیا گیا ہے۔ یہ بالکل غلط اور عنوان ہے، بالکل جھوٹا عنوان ہے، کیونکہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ پانی کا دخل کوئی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی میں جو خدا تعالیٰ نے زندگی کا آغاز کیا تھا، یعنی ایسی کیمیکلز کے ذریعے جس سے انسانی جسم یعنی زندگی کا جسم بن سکتا ہے، وہاں اگر رہتا اسی طرح تو ازل سے ابد تک بھی رہتا تو اس میں ترقی نہیں ہو سکتی تھی۔ لازم تھا کہ اس پانی کو سمندر اچھال کر باہر پھینکے، اور ایسی چٹان پر وہ کچھ عرصہ پڑا رہے جہاں سلیکا کے ساتھ مل کر اور مٹی کے ساتھ مل کر وہ کڑی دھوپ میں کیچڑ جو اس میں، چونکہ جس سمندر کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم فرما رہا ہے، ہمیں مسنون کہہ رہا ہے، یہ سائنسدان مانتے ہیں کہ وہاں ڈکے شروع ہو چکی تھی، فرمنٹیشن شروع ہو چکی تھی۔ تو ایسا پانی جو فرمنٹڈ تھا، جس میں زندگی کی نئی ضرورتوں کی کیمیا بہت ہلکی موجود تھی، لازم تھا کہ اس کو کنسنٹریٹ کیا جاتا، لازم تھا کہ اس کو خشک کیا جاتا ایسی جگہ پر جہاں سلیکا بھی ہوتا اور مٹی بھی ہوتی، کلے، اور جب وہ خشک ہو کر ٹھیکری بن جاتا تو اس کے اندر ایسی لیئرز پیدا ہو جانی تھیں جو سائنسدان دکھا چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں کہ ہوتی ہیں، کہ اس کے اوپر باریک ایک مالیکول کے برابر باریک پتلی پتلی پپڑیاں بن جاتی ہیں، اور وہ جو ٹھیکری ہے وہ بے شمار پتلی پتلی پپڑیوں کی صورت میں وہ ایک دم نکھر جاتی ہے ایسی پپڑیوں میں۔ پھر اس کے دونوں طرف کیمیاوی عمل ہوتا ہے، اور وہ کیمیاوی عمل
ضروری ہے زندگی کے آگے بڑھانے کے لیے، اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک اتنی سی جگہ میں 1 ایکڑ سے بھی زیادہ سرفیس بن جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی سی جو طے ہے اس کے اندر کی طے کے دونوں طرف کیمیاوی عمل ہو رہا ہے، اس کے نیچے جو پپڑی ہے اس کے دونوں طرف کیمیاوی عمل ہو رہا ہے، تو چھوٹی سی جگہ میں بے شمار جگہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس طریق پر کتنا گہرا علم و حکمت کا مضمون ہے، اور ٹیکنالوجی جو خدا نے اختیار فرمائی ہے۔ پھر سمندر اسے واپس لیتا ہے، اور اگر وہ واپس سمندر میں نہ جائے تو پھر وہیں پڑے خشک زندگی بن ہی نہیں سکتی تھی۔ تو بظاہر یہ لوگ ایسے عنوان لگاتے ہیں جو جان کے خدا کی ہستی کے خلاف تصور پیدا کرنے کے لیے، کہ تم لوگ تو کہتے ہو مذہبی لوگ پانی سے آغاز ہوا، سائنسدانوں نے یہ کہہ دیا ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ سب جھوٹ ہے۔ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ پانی ہی سے آغاز ہوا، مگر درمیان میں سرسالٍ ہمہ مسنون کی ضرورت تھی، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے، 100% یہی فرما رہا ہے۔ تو فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اب ثابت ہوا کہ خدا ایوولوشن کو قطعی طور پر ثابت فرما رہا ہے۔ وہ صورت جو پیدا ہوئی تھی 1 ارب سال یا اس سے بھی زائد پہلے، وہ انسان بنانے کی تھی۔ اس لیے اگر اب جمبو جیٹ بنا رہے ہوں اور کوئی شخص چھوٹا سا نٹ بولٹ پہ کام کر رہا ہو، تو اس سے آپ پوچھیں گے تو یہ نہیں کہا کہ میں نٹ بولٹ، یہ کہہ سکتا ہے میں جمبو جیٹ بنا رہا ہوں۔ اس کی ہر سیٹ، اس کا ہر کل پرزا، اس کے پر، اس کی اندر کی مشینری، وہ الگ الگ جب بن رہی ہے تو بظاہر ایک پرزا بن رہا ہے، لیکن پوچھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ جمبو جیٹ کا کارخانہ، اس میں ہر چیز جمبو جیٹ ہی بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے پیدا تمہیں کرنا تھا، تمہاری پیدائش غرض تھی، اور آغاز تمہارا اس طرح ہوا تھا۔ اس لیے یہ غلط ہے کہ جانوروں سے انسان پیدا ہوا ہے۔ انسان کی وجہ سے جانور پیدا ہوئے ہیں۔ انسان محسن ہے جانوروں کا، کیونکہ انسان کی پچھلی چھوڑی ہوئی ادنا حالتیں ہیں جن کو ہم جانور کہہ دیتے ہیں، ورنہ مقصود انسان کو پیدا کرنا تھا۔ ہو گیا وقت؟ وقت ختم ہو گیا، باقی پھر کل انشاءاللہ، کل نہیں اگلے، ٹھیک ہے جی۔ افریقہ سے آغاز ہوا تو انسانی ہما کا لفظ اس کی تائید، یہ جو آغاز ہے اس کے مطلب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آسٹریلیا میں کہیں وہ راکس ہیں، آسٹریلیائی سمندر میں، جہاں یہ اچھالا گیا تھا، کیونکہ بعض راکس کا انہوں نے انداز بتایا ہے کہ وہاں اس قسم کے ماحول ملتا ہے، اگر پانی اچھالا جائے تو وہاں سلیکان بھی ہے، کلے بھی ہے، وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اتنی دور رہتی ہے کہ عام طوفان میں ہر روز چھینٹیں نہ پڑیں اس پر، اور پھر جب بہت بڑی لہر اٹھے تو ریکلیم کر لے اس کو۔ ابتدا میں رنگ کالا تھا، رنگ کالا افریقہ آدمیوں کا کارن، یا ہما کا لفظ ریسزم کا کوئی ذکر نہیں یہاں۔ جب بھی وہ ڈکے ہو تو سیاہی آ جاتی ہے۔ اب کیچڑ جو تازہ بنا ہوا ہے اس میں خاکی رنگ ہوتا ہے، جب وہ بس جائے اور بدبو پیدا ہو جائے کالا ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھا نہیں آپ نے گلا سڑا کیچڑ؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے اندر جو کیمیاوی تبدیلیاں آغاز میں ہوئی ہیں ان میں فرمنٹیشن ہوئی ہے پہلے، اور فرمنٹیشن نام ہی ڈکے کا ہے۔ فرمنٹیشن ہائیڈرولسس سے تعلق رکھتی ہے، مگر دوسری ڈکے اور چیزوں سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی ڈکے جو ہوئی ہے وہ کالی تب بنی جب سمندر کا کھلا پانی کہیں باہر آ گیا، اور پھر اس پر کیمیاوی عمل ہوتے رہے اور اس کے اندر نئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ ڈکے بھی ہوتا رہا، خشک بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ کالے رنگ کا کیچڑ بن گیا دھوپ کے اثر سے اور فضائی ریڈیائی اثرات کی وجہ سے۔ جب وہ کیچڑ بن گیا تو پھر وہاں
اس کو کچھ دیر تک خدا نے رکھا تاکہ وہ ٹھیکریاں بن جائے، اور ٹھیکریاں اس طرح بنا کہ اچانک اس کے اندر تہ بتہ مالیکول جتنی موٹائی کی سطحیں بن گئیں، ایک دم جس طرح پریسیپیٹیٹ کرتی ہے ایک چیز، ایک نئی شکل بنا لیتی ہے، اس طرح وہ ابھرا ہے۔ جب وہ بنا ہے تب اس کے دونوں طرف وہ کیمیائی عمل ہوا جس نے اس کیمیا کو جو ریورسیبل تھی اس کو ایسی کیمیا میں بدل دیا جس نے پھر واپس موڑ کے نہیں دیکھنا تھا۔ جو سمندر میں جاتی تو لازماً آگے ترقی کرتی، مگر خشکی میں رہتے ہوئے وہ ناممکن تھا۔ بس یہ ایک سٹیج ہے جس کا قرآن ذکر فرما رہا ہے۔ بعض جگہ کہتا ہے پانی سے پیدا فرمایا، بعض جگہ کہتا ہے خشک مٹی سے پیدا کیا، بعض جگہ کہتا ہے گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ تو میں نے یہ باقاعدہ غور کر کے سائنسی حوالوں کے ساتھ اسے ترتیب دیا ہے کہ خدا تعالیٰ زندگی کی پیدائش کی مختلف سٹیجز بیان فرما رہا ہے۔ ان کے بعد پھر نباتات کی سٹیج آتی ہے، اور جب نباتات کی سٹیج ہے تو مکمل خاموشی ہے، ابھی حیوانات نہیں پیدا ہوئے، اور یہی ہوا زندگی کا پہلے زندگی نباتات کی صورت میں اگی تھی، اور تمام زمین ڈھانپی گئی تھی ابتدائی قسم کی نباتات سے، اور نہ کوئی کیڑا، نہ مکوڑا، نہ کوئی پھرنے والا جانور، وہ شیم مذکورہ تھا ہی نہیں انسان اس وقت، لیکن وہ نباتات انسان تھی کیونکہ اس کی ابتدائی حالت تھی جسے پیدا کرنا مقصود تھا۔ ٹھیک ہے اب